ہم یہاں پر آج ہمارے ساتھ معین رضا خان آج موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی نشست کر رہے ہیں جس کے اندر کچھ سوالات ہیں جو کہ پاکستانیوں کو خاص طور پر جو امریکہ میں رہتے ہیں ان سب کے لیے ایسے سوالات ہیں جو کہ ان کے ذہن میں ہیں لیکن ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، جو کہ ایسے لوگوں سے بات کر سکے جن کو واقعی ان ملک کے حالات کا پتہ ہے۔ تو معین رضا خان جو کہ بہت ہی نامے جانے پہچانا نام ہے پاکستان کی آئل اینڈ گیس انڈسٹری کا، یہ ابھی حال ہی میں پچھلے تقریباً ایک سال سے کچھ عرصہ پہلے یہ ریٹائر ہوئے ہیں پی پی ایل سے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ سے، جو کہ پاکستان کی ایک ون آف دا لارجسٹ جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کمپنی ہے، اور اس کے اندر یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انہوں نے کام کیا، پھر یہ یونین ٹیکسس میں انہوں نے کام کیا، پھر لازم اور ای این آئی میں کام کیا، یہ یو کے میں بھی رہے اور ہیوسٹن میں بھی انہوں نے کام کیا۔ ان کا انٹرنیشنل بہت ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ پی پی ایل میں تو ان کی ظاہر بات ہے کہ بہت خدمات ہیں، تو جی ایم ایکسپلوریشن رہے، اس کے بعد ڈی ایم ڈی اور پھر ایم ڈی کی پوزیشن پہ رہے۔ تو ان کی نالج اور ان کی نگاہ جو پاکستان کی انرجی سیکٹر کے اوپر ہے، وہ اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی دوسرا آدمی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو کہ اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ یہاں پر نیو جرسی میں، مجھے کچھ سوالات کریں گے تاکہ یہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور انرجی سیکٹر میں خاص طور پر، اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ سالو کیا جاتا ہے۔ شکریہ امین صاحب آپ کے آنے کا۔ Thank you for such a nice introduction. I don't know. تو شروع کرتے ہیں میرے خیال میں سوال جواب کا سلسلہ۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک زمانے میں جو ہے وہ بڑی آئل اینڈ گیس کمپنیز ہوتی تھیں، پی پی ایل کے ساتھ او جی ڈی سی ایل بھی تھی، جو کہ پی پی ایل تو پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی اس زمانے میں، لیکن لازمو بھی تھی، شیل بھی تھی، یو ٹی بی بھی تھی، اور بہت سارے ٹوٹل بھی ایک زمانے میں جو ہے وہ آئی تھی وہاں پر۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ساری آئل اینڈ گیس کمپنیز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ پاکستان سے انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ ریپ اپ کر دیا، اور اب جو ہے وہ صرف او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل ہی رہ گئی ہے، جو کہ گورنمنٹ ماری پیٹرولیم بھی ہے لیکن اس کا بہت ہی چھوٹا سا وہ ہے۔ لیکن یہ کہ زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے اپنا ریپ اپ کر دیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آئل اینڈ گیس کا فیوچر پراسپیکٹ کیا ہے، کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ تو بڑا کرائسس ہو جائے گا، کیونکہ اگر باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پر آ کر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کریں گی، تو کس طریقے سے یہ پاکستان میں اپنے آئل اینڈ گیس کا جو ہے وہ سیکٹر بڑھے گا۔ اس میں آپ یہ تفصیل سے بتائیے، اور اس کے اندر یہ بتائیے کہ جو گیس کرائسس ہے آج کل، اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو گیس کرائسس ہے آج کل، اس کے لیے کیا اسٹیپ کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم امیجیٹلی مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم جو ہے نا وہ ڈیسیجنس کریں جس سے یہ کرائسس جو ہے وہ سالو ہو سکے۔ جی شہباز صاحب، بڑا دریا کو کوزے میں بند کرنا پڑے گا، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہر جگہ آپ کو ہر سوال کے جواب میں یا ہر بحث میں جس موضوع پہ بھی کریں گے اس میں آپ کو لیک آف پلاننگ نظر آئے گی آپ کو، اور مایوپک ویژن نظر آئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں گیس ڈسکور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیا 1952 میں پاکستان کے بننے کے 5 سال کے بعد یہ، اور ایسی جگہ ڈسکور ہوئی آج تک وہ سب سے بڑی گیس فیلڈ ہوئی، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی گیس فیلڈ آپ کو صرف 5 سال کے بعد عطا کر دی، جو کہ بالکل پاکستان کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے اس سے گیس کی ترسیل نارتھ میں اور ساؤتھ میں بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکی۔ 1952 میں ڈسکور ہوئی اور 55 میں کراچی میں آ گئی۔ کراچی میں اس زمانے میں گیزر استعمال کرنا ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ یو کے میں تو ظاہر ہے کہ نارتھ سی میں ڈسکوریز ہوئی ہیں، اس کے بعد گیس اور آئل کی فراہمی ہوئی ہے وہاں پر، ادروائز تو وہاں پہ تو کوئلے سے آگے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ گیس جو ہے وہ زیادہ پہلے تھی اور یو کے بہت پہلے تھی۔ ایکچولی بہت سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز، بلکہ تقریباً تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر گیس کا انفراسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں 52 میں ڈسکور ہوئی تھی اور اس زمانے میں لوگ بھی بہت مخلص تھے اور ساری چیزیں تھیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ پروسیسنگ پلانٹ بھی لگا اور گیس کراچی میں بھی آئی، اور 3 سال کا پیریڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھیں 6-7 سال لگ جاتے ہیں گیس کو آنے میں پائپ لائن کے اندر، تو اس زمانے میں اگر یہ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن ہوا اس کا کیا ہوا کہ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز بن گئی،
पाकिस्तान ने अपनी सारा फोकस जो है वो गैस के ऊपर शिफ्ट कर लिया आस्ता आस्ता करके। सारी इंडस्ट्री गैस बेस्ड हो गई, गैस फायर्ड पावर स्टेशन हो गया, हर चीज़ गैस पे चली गई। लोगों ने बड़ा बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया उसको। उसमें सीएनजी का भी एक है रोल है कि एक ज़माने में तकरीबन कोई सीएनजी जो है वो 15% के करीब गैस ले रही थी और लो कॉस्ट फ्यूल होना चाहिए था इसको, लेकिन इसको दुनिया जहान के लोग प्राडो और बड़ी बड़ी बसेस के इस्तेमाल करते थे इसको। तो जो अगर आप इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये कि दुनिया भर में जो आप बड़े मुल्कों को देखें, लाइक इंडिया, चाइना, यूएसए की मिसाल देता हूँ, एनर्जी मिक्स जो होता है ना, यानी कि एनर्जी मिक्स का मतलब ये है कि आप बाहर का एनर्जी आपका ग्रोथ इंजन होता है किसी भी इकानमी का, तो उसमें ऑयल और गैस और कोल और हाइडल, न्यूक्लियर, मुख्तलिफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। तो जैसे इंडिया है या चाइना है तो इनका जो टिल्ट है ज़्यादातर वो कोल की तरफ है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े, दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर से नवाजा है, थर कोल, और थर कोल लिग्नाइट कोल है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप लिग्नाइट से बहुत कुछ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपना गैस, सारा एनर्जी का जो मिक्स है वो 70% तक तकरीबन गैस के ऊपर रखा। अब हुआ ये कि हमने गैस की प्रोडक्शन भी बढ़ाना शुरू कर दी। गैस की प्रोडक्शन एक ज़माने में सिर्फ सुई प्रोड्यूस किया करती थी, एक ज़माने में 100% गैस कम सुई से आती थी, फिर अब आज बड़ी दूसरी गैस फील्ड वगैरह डिस्कवर हुई और अब तो सुई का कंट्रीब्यूशन कम रह गया। लेकिन गैस ही, पाकिस्तान इज द गैस प्रोन कंट्री। पाकिस्तान में तकरीबन 60 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस अब तक डिस्कवर हो चुकी है। अब सुई तकरीबन 2029-2030 के अंदर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खैर वो तो आस्ते आस्ते प्रोडक्शन उसकी ड्रॉप हो गई है। तो इसमें सवाल प्रॉब्लम सारा ये हो रहा है कि हमने इसको, अब हमने करना क्या है, क्योंकि गैस की प्रोडक्शन हम 4 बिलियन तक ले गए थे, 4 बिलियन एक बात कर रही है, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसने गैस के ऊपर फोकस किया जबकि दूसरी कंट्रीज ने कोल पर किया, तो क्या ये वायबल है कि अब आप अपना फोकस गैस से हटाकर कोल पर कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्यूचर पाकिस्तान जो है में, वो हाँ, थर में देखें, थर से में एंग्रो ने बहुत काम किया है। उन्होंने कोल फायर्ड गैस स्टेशन, सॉरी, पावर जनरेशन करी है और बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ करी है। और मेरे ख्याल में तो मैंने इस कैलकुलेशन करी है, मेरे हिसाब से तकरीबन अगर पाकिस्तान की हम जीडीपी ग्रोथ को भी देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी देखें, तो उसके हिसाब से भी सारी चीज़ों को मिला के इनकॉर्पोरेट करते हुए भी 100 साल से ज़्यादा का पोटेंशियल है थर कोल का। अच्छा, हाँ, तो अब हुआ ये कि हमने करा क्या, हम हर चीज़ में आसान हल ढूंढते थे। अब गैस कम होनी शुरू हो गई, 4 BCF पर डे के साथ प्रोड्यूस करते 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 4, 10, 12 साल तक वो चलती रही। अब फिर वो ड्रॉप होना शुरू हुई, तो आपने कहा कि यार अब इसको बाहर से LNG लाना शुरू कर देते हैं। LNG आपने बड़ी एक्सपेंसिव इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में जो गैस थी वो आप बहुत सस्ती ले रहे थे, क्योंकि गैस जो पाकिस्तान में रेगुलेटेड प्राइस है उसकी, तो गवर्नमेंट जो प्राइस पे करती थी तो वो गवर्नमेंट कंपनीज को लेनी पड़ती थी। अब सपोज के $5 पर 1000 क्यूबिक फीट की गैस पड़ रही है, आप दे रहे हैं उनको, प्राइस दे रहे हैं, वो फिर आपको वो प्राइस आप उनको दे रहे हैं तो बाद साथ में रॉयल्टी भी पे कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब आपने क्या करा, बजाय इसके कि उन कंपनीज को रोकने के, यार 30 कंपनीज काम करती थी पाकिस्तान में जब मैं एक ज़माने में 30 थी, जिसमें अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज थी। आज आप देखें ना, 2-3-4 कंपनीज हैं सिर्फ मल्टीनेशनल, और कोई भी वेस्टर्न यूरोपियन कंपनी नहीं है। तो ये बड़ा आलमिया है कि, और देखें ये क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव, वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हाई रिस्क, हाई अनसर्टेनिटी एंड हाईली कैपिटल इंटेंसिव। तो उसकी वजह से वो चांस ऑफ सक्सेस, इसमें हमेशा ये कहते हैं कि चांस ऑफ फेलियर इज ऑलवेज फार ग्रेटर देन द चांस ऑफ सक्सेस। तो यानी रिस्क है, रिस्क के लिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट क्या आप अपने पास से कहाँ से लाएंगे? आपको फॉरेन FDI की ज़रूरत रहती है, हमेशा ज़रूरत में रहेगी आपको। तो अब आपने बजाय कि उन कंपनीज को इंसेंटिवाइज करते, मुझे नहीं मालूम है कि हमारे टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो क्या सब बार दिखाते हैं प्लानर्स को कि भाई हमारे पास तो इतना कुछ है, इन कंपनियों को दबा के रखो, इनको मंड के रखो, ये भी एक जुमला इस्तेमाल होता है बड़ा। तो हुआ ये कि भाई ये कंपनी तो एक प्लान के साथ आती हैं, इनके साथ में तो दुनिया खुली हुई है, पाकिस्तान भी उसमें से एक मुल्क है। अगर आप उनको डबल प्राइस कर देते, और डबल प्राइस करने का मतलब क्या था, आप उनको फौरन थोड़ी दे रहे थे, जब वो गैस प्रोड्यूस करते, डिस्कवर करते तो आप पैसे देते ना उनको, लेकिन वो डबल प्राइस कर देते तो भी तो आपको 50% उसका वापस मिल जाता और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती।
اب ہوا کیا کہ آپ نے $25 کی پرائس آئل وہ LNG امپورٹ کرنا شروع کر دی, اور اس میں سے ایک پائی بھی آپ کے نیشنل کافرز میں نہیں جا رہی, سارا کا سارا نکل رہا ہے. $25 کی ہے, $25 از آؤٹ آف یور پاکٹ, جبکہ وہاں پر سب بہت کچھ پاکستان کے پاس واپس بھی آ رہا تھا. تو ہم نے انسینٹیوائز نہیں کیا, ہم نے کمپنیز کو روکنے کی کوشش نہیں کری. ہم نے سم ہاؤ کچھ ویسے انٹرسٹ ہوں گے, مجھے نہیں معلوم ہے, میں پروفیشنل آدمی ہوں, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس کو صرف لیک آف پلاننگ ہی کہوں گا. یقیناً اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے محرکات ہوں گے, بہت ساری ڈائنامکس ہوں گی کہ کیوں LNG کی طرف گئے, کیا اس میں کس کو کیا ایڈوانٹیجز تھے, وہ لوگ جانے اس کو. تو بہرحال آپ یہ کہیں کہ فیوچر پراسپیکٹ کیا ہے, کیا کس طرح کا کیا کریں اس کا؟ اس میں تو 3 چیزیں بہت ضروری ہیں اصل میں. سب سے پہلی کام تو یہ کہ جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. ان کی بہت رسپانسبلٹی ہے, ان کے پاس نالج ہے. جب آپ ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں تو ٹیکنوکریٹ کا مطلب ہے کہ جو وہ بندے وہ لوگ جو کہ جن کو پاکستان کی آئل اینڈ گیس کی پراسپیکٹیوٹی کا اچھا خاصا اندازہ ہے, وہ جو کہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں منسٹری کے اندر بیوروکریٹس کو, پلانرز کو, اکانومسٹ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ جا کے ان کے سامنے, جس میں میں بھی شامل ہوں. ظاہر ہے کہ میں تو اپنے طور پر جتنی کوشش کر سکتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیلا چنا کیا بہاڑ جھونکے گا. اصل میں تو پورا ایک پریشر گروپ ہوتا ہے, اور یہ جب آپ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ بھائی دیکھو اتنا روزی نہیں ہے. ہوا کیا دیکھیں آئل کمپنیز کیوں گئی ہیں, کیونکہ لو ہینگنگ فروٹ چلے گئے. اب ان کا جو اکنامک ماڈل پاکستان کے لیے تھا, وہ اکنامک ماڈل اب جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا تھا. وہ جب سسٹین نہیں کر سکتا تو نکل گئے, کیونکہ دی ہیڈ دا ورلڈ اوپن. اگر آپ ان کے اکنامک ماڈل کو بہتر کر دیتے تو روکتے, کیسے نہیں روکتے آپ کو. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان کو پرائس آپ دیتے بھی تو وہ اس کی دیتے نا جو وہ ڈسکور کرتے, ایسے تو نہیں دے دیتے نا. تو ہوا آپ دیکھیں اس کا کوئک فکس, میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے خطرناک نظر آ رہی ہے, وہ خطرناک ہی نظر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کی جن کو نیشنل کمپنیز کہا جاتا ہے, پیپل تو پرائیویٹ کمپنی تھی, اس کو ان کے پیرنٹ کمپنی گورنمنٹ کو بیچ کے چلے گئے. ان کا شرط یہ تھی کہ بھئی آپ اس کو پرائیویٹائز کریں گے, لیکن وہ کچھ ہوا ہے نہیں. اس کے اوپر 25% کے قریب انہوں نے صرف اس کو آف لوڈ کیا. لیکن OGDC تو خیر ایسے اسٹیچیوٹ پہ بنی تھی, لیکن PPL تو کمپنی ایکٹ کے تحت بنی تھی. اب ان کمپنیز کے دونوں کو ملا کے تقریباً کوئی 1 ٹریلین روپیز, یعنی جو 10 کھرب روپے کا یہ سرکولر, مطلب ان کے اوپر ان کے ریسیویبلز ہیں, سرکولر ڈیٹ نہیں. پتہ نہیں لوگ اس کو سرکولر ڈیٹ میں کیوں شامل کر لیتے ہیں PPL OGDC کو, کیونکہ سرکولر ڈیٹ تو وہ ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کے پیبلز بھی ہوں اور ریسیویبلز بھی ہوں. پر ان کے پیبلز تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ انفارچونیٹلی جیسے کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری, PPL یا OGDCL جب انوائس کرتے ہیں SSGCL اور SNGPL کو, جن کو یہ گیس بیچتے ہیں, جب انوائس کرتے ہیں تو امیڈیٹلی رائلٹی اور ٹیکس پیبل ہو جاتا ہے, وہ پے کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو. پیسے ادھر سے ملے نہیں ہوتے, تو وہ نہیں ملے کر کے 10 کھرب روپے کا ڈیٹ ان کمپنیز پہ جمع ہو گیا ہے. اور اس نے ان کمپنیز کی اسپینڈنگ کیپیسٹی کو اس کی بیک بون کو بریک کر دیا ہے. ان کمپنی کی لانجیوٹی, ان کمپنی کی بقا بہت سخت ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اچھا, آپ واپس آتے ہیں میرے خیال میں اسی طرف کہ آپ کے نزدیک جو ہے اس کے فیوچر کے اسٹیپس کیا ہونے چاہیے, کیسے اس کو سالو کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آہستہ سے کر کے ڈیٹ کو پے آف کیا جائے. ان کمپنیز کو, اس کمپنی کو اس قابل کیا جائے کہ یار انرجی سپلائی کر رہی ہیں, ان کو پیسے ملنے چاہیے. اب اس کا کیا طریقہ کار ہے, فارمولا اکانومسٹ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. PPL OGDCL ہماری پیٹرولیم میں یہ وہ کمپنی جن کے بہت, لیکن سرکولر ڈیٹ سب سے زیادہ جو ریسیویبلز ہیں وہ PPL OGDCL کے ملا کے 10 کھرب روپے کے ہیں. سرکول معمولی اماؤنٹ نہیں, 10 کروڑ روپے میں 4 کمپنیز خرید سکتے ہیں دنیا کی بڑی, اور اس سے زیادہ پروڈکشن دے سکتی ہیں آپ کو. تو اب انفارچونیٹلی آپ کہاں سے یہ ان کا ریسیویبلز لے گئے اٹھا کے, کوئی ایک دن میں تو نہیں جمع ہوئے. تو ریسیویبل کس کے اوپر ہیں, وہ کون دے گا؟ SNGPL ہے, SSGC ہے, ایک دو اور ادارے ہیں پاور جنریشن کا. سوال یہ ہے کہ وہ کیسے, وہ تو آہستہ دیکھیں ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. اب گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی بانڈ کی فارم میں, کسی نہ کسی فارم میں, ان دیکھیں بقا ان 2 کمپنیز کی بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ انرجی سیکیورٹی ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے فوڈ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, اکنامک, لیکن نیشنل انرجی سیکیورٹی ہی کی وجہ سے تو آپ دیکھیں نا کہ مڈل ایسٹ میں سارے پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں, کیونکہ مڈل ایسٹ میں 2/3 آف آئل اینڈ گیس ریسورسز ہیں ورلڈ کی.
तो इसीलिए आज तक मिडिल ईस्ट जो नहीं, लेकिन अनस्टेबल है। बात इसमें दरअसल ये है ना कि SSG या PL इनमें इनके पास तो पैसा नहीं है कि आपको पैसे कैसे देंगे? भाई ये पैसा नहीं देंगे तो गवर्नमेंट ही, देखें ना ये सारे के सारे इनमें सब गवर्नमेंट के शेयर मेजॉरिटी है, और गवर्नमेंट सर इसको हल करना चाहती है, नहीं होना भी चाहिए। इसको गवर्नमेंट हल करना चाहती है कि इसको, कि इनको आपस में ही पैसा जो है वो सर्कुलेट करके और वो सर्कुलेटेड को हल कर दिया जाए, पैसे किसी को भी नहीं मिले। ऐसा नहीं होगा। कंपनी PPL OGDCL की एग्जिस्टेंस इस मुल्क में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत सख्त ज़रूरी है। या तो बाहर से लेकर आए कंपनी, नहीं है ना, तो इनको इस काबिल तो बनाए भाई कि ये आपके आगे काम कर सकें। दूसरी बात ये कि इन कंपनीज को अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाना चाहिए ताकि अपनी फंडिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी को बेहतर करें। जैसे आजकल बहुत मिनरल्स के ऊपर बात हो रही है, राकोटी का प्रोजेक्ट भी PPL ने उठाया, PPL के पास 5 या 6 माइनिंग लीजेज हैं, हमारी पेट्रोलियम भी मिनरल्स की तरफ आ रही है। अब बहुत गेम राकोटिक की वजह से बहुत चेंज हो गया है, और मिनरल्स ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर रिस्क रिलेटिवली कम होता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कम होती है, रिवार्ड बहुत अच्छे होते हैं और क्विक आ जाते हैं। ऑयल एंड गैस की तरह जेस्टेशन पीरियड, जैसे ऑयल एंड गैस का बहुत लंबा है, इस तरह मिनरल का जेस्टेशन पीरियड छोटा है रिलेटिवली, और उसके अंदर पाकिस्तानी भी लोकल्स, मतलब पाकिस्तानी लोकल कंपनीज भी उसमें बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है जितना ऑयल एंड गैस का है। ऑयल एंड गैस के अंदर रिस्क भी होता है और कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको डाइवर्सिफिकेशन भी करनी चाहिए ताकि इनका पैसा, फंड्स जनरेट, फंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा जनरेट होना, फिर वो पैसा जो मिनरल से इधर से आएगा वो पैसा डाइवर्ट करना ऑयल एंड गैस की तलाश के लिए बहुत सख्त जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप इसके में ये बताइए कि आप जो टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे थे ना अभी कुछ देर पहले, कि टेक्नोक्रेट्स जो है वो गाइड करें गवर्नमेंट को, और प्लानर्स जो आपके गवर्नमेंट के अंदर प्लानर्स हैं, इकोनॉमिक प्लानर्स हैं या आपके गवर्नमेंट प्लानर्स हैं, तो इनके दरमियान में किस तरीके से एक ऐसी कनेक्टिविटी डेवलप की जा सके जिससे कि ये जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं या जो स्टेप्स लेने चाहिए वो ले सकें। लेकिन सबसे उसके लिए क्या आपकी suggestion है? सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है ना कि ये जो उनके कानों को अच्छा लगता है ना वो कहना बंद कर दें कि पाकिस्तान तो भरा हुआ है तेल और गैस से। पाकिस्तान में यकीनन ऑयल ऑफशोर के अंदर बहुत इम्कान हैं। पाकिस्तान में मुश्किल एरियाज जैसे हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान के और सिंध के पहाड़ी इलाके हैं, KPK के पहाड़ी इलाके हैं, बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, लेकिन पोटेंशियल है, डिस्कवर नहीं हुआ है। आप जाएंगे और वो एरिया जहाँ मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा लगने लगते हैं, जहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा हैं, तो बाहर की कंपनीज तो नहीं करेंगी काम। अब आपको एक पूरा पैकेज करना पड़ेगा और रोड शोज करने पड़ेंगे दुनिया में जाकर, और ये बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये पोटेंशियल है, लेकिन हम इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको गैस प्राइस को हम यहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में गैस ज़्यादा ऑयल इतना नहीं है, गैस प्राइस को यहाँ पर लेके जाएंगे, ऑयल को हम यहाँ तक लेके जाएंगे, और हम आपको आपकी सिक्योर पैसे की रिटर्न की, आपके पैसे की आपकी सिक्योरिटी की हम सॉवरेन गारंटी के साथ आपको लेकर आना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि हर जगह ऐसा होता ये है कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हर जगह एक खौफ का माहौल है काम करने का। उसमें कुछ वॉच डॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुख्तलिफ अदारे हैं, एजेंसीज हैं, जो कि उन्होंने इस तरह का खौफ का एनवायरनमेंट पैदा कर दिया है कि लोग डिसीजन लेते हुए डरते हैं। अब अगर डिसीजन नहीं लेंगे, और ये रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इस डिसीजन नहीं लेंगे तो भाई काम नहीं करेंगे। देखिए ना, ये कुछ अदारे कुछ ऐसे जिनकी वजह से ये खौफ की फजा पैदा हो गई है, तो उसने क्या जनरेट किया, उसने कहा कि भाई नो वर्क नो अकाउंटेबिलिटी, काम करेंगे तो गलती होगी, और हमारा तो बिजनेस ही अनसर्टेनिटी और रिस्क का है, और लोग इस बात को समझते नहीं है कि कितना रिस्क और कितनी अनसर्टेनिटी, कितनी गैर यकीनी सूरत हाल है। यानी आप इतना काम करते हैं, कुछ नहीं निकलता, लेकिन जब निकलता है तो बहुत निकलता है। लेकिन अगर वाकई में मैं आपको बता रहा हूँ शहबाज कि अगर 100% चांस सक्सेस होता दुनिया के अंदर, तो आज जो तेल और गैस का इतनी बड़ी मकदार में दरियाफ्त हो चुका है वो नहीं होता। इसलिए कि जब 100% सक्सेस चांस का होता है तो जाहिर है वो चीज़ें भी इतनी थोड़ी इस तरीके से आ रही होती हैं। यहाँ आप 5 फेलियर्स होते हैं तो छठा आपका सारी की कॉस्ट पूरी कर देता है। ये है इसका रोमांटिसिज्म इस फील्ड का, जो कि आपको ड्राइव प्रोवाइड करता है, फेलियर्स के बावजूद ड्राइव प्रोवाइड करता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके फेलियर्स जो होते हैं हमारी फील्ड के अंदर, वो हर नई सक्सेस के लिए एक राह हमवार करते हैं। बिल्कुल।
تو اب یہ تو آپ نے بتایا کہ جی آپ روڈ شوز کریں باہر سے لے خوف کر کا آئیں، انوائرمنٹ ختم کریں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ او جی ڈی سی ہے اور پی پی ایل ہے جو کہ بڑی دو آپ کی لارجسٹ آپ کی پاکستان کی کمپنیز ہیں، ان کی لانگیوٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے ان کے پاس پیسہ تھوڑا، لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ ان کو ہیلپ نہیں کریں گے تو پاکستان ڈارک ایجز میں چلا جائے گا. آپ کب تک ایل این جی امپورٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے میرا خیال 2021 میں فروری میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے کوئی پروفیٹک ایک جملہ نکل گیا تھا کہ بھائی اگر ہم نے وار فٹنگ بیسس پہ یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو پاکستان کے پاس ایل این جی امپورٹ کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. ایل این جی پاکستان کا سولوشن ہے اس وقت، لیکن اتنی بڑی مقدار میں نہیں کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں بہت ساری اپنی کاسٹ کو بھی کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بہت ساری رہائشیوں کو بھی کٹ ڈاؤن. آپ ایران کی مثال دیکھیں نا، ایران 1979 سے انڈر سینکشن ہے، دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ گیس ریزروز ہیں ایران کے اندر، 79 سے انڈر سینکشن ہے. انہوں نے اپنی رہائشیوں کو اپنی لائف اسٹائل کو سمپل رکھا ہے انہوں نے ایز اے نیشن. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ کیا عیاشی جو ہے کٹ ہونی چاہیے؟ یار دیکھیں اب یہ ہے کہ اصل ادب نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ قرضہ لیں گے. نہیں میں کون سی عیاشیوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں نا، مجھے یاد ہے کہ آج سے جب میں اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو ہمارے آفس میں ایئر کنڈیشنز نہیں ہوا کرتے تھے، کسی آفس کے اندر ہوتے تھے، کیا ہم کام نہیں کرتے تھے؟ میں نے جب پڑھائی کری ہے اپنی تو ہارڈلی مطلب میں نے تو مطلب ہم نے اب آج یہ دیکھیں کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے کا پاکستان دیکھیں تو 30 سال پہلے کا پاکستان دیکھیں تو کتنے جگہ پہ بجلی اس طرح استعمال ہوتی. دیکھیں نا بجلی کی پرائس کتنی اوپر چلی گئی. کیا لوگوں نے ایئر کنڈیشننگ کا استعمال کم کر دیا؟ کیا پاکستان نے؟ تو یہ ہے عیاشیاں. بڑی بڑی گاڑیاں، آپ ایران میں چلے جائیں کیا آپ کو نظر آئیں گی وہاں پہ بڑی گاڑیاں؟ حالانکہ میں نے پھر کہا کہ سیکنڈ لارجسٹ گیس ریزروز اور فورتھ لارجسٹ آئل ریزروز پہ ایران بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے ایز اے قوم من حیث القوم ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سینکشن کا مقابلہ کریں گے. اور ہم نے کہا کہ ہماری جو ہمیں جو پرابلم مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم قرضے لیں گے. تو پھر تو یہی مثال آتی ہے نا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایونچولی ایک ایسے وشس سائیکل میں آپ پھنس چکے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کاسٹ کٹ ڈاؤن کی جائے، اپنی لیونگ سٹائل کو سمپل بنایا جائے، تو بہت بچت ہوگی، بڑی ہیوی بچت ہوگی. اس کے بعد پھر ساتھ آپ کے پاس آئل اینڈ گیس کا تقریباً پاکستان کا 60-70% ایریا ایسا ہے جس کے اندر جو کہ مشکل ایریا ہے. آف شور ہی صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو لینڈ ایریا ہے نا اتنا ہی پاکستان کا آف شور ایریا بھی ہے جو. تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن ہوا یہ کہ اتنی ہیزارڈ طریقے سے ایکسپلوریشن ہوئی ہے آئل اینڈ گیس کی آف شور کے اندر. ایک سسٹمیٹک طریقے سے پہلے ان کو روڈ شو، ان کو کچھ کام کرنا پڑے گا، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کچھ ماڈلنگ کرنی پڑے گی تاکہ ان کو بتایا جائے باہر کی کمپنیز کو کہ بھائی ہم جو اب تک کام کرتے رہے تھے اس میں بہت سارے ہولز تھے، ان ہولز کو فل کر کے جب آپ ان کے پاس جائیں گے کہ بھائی جب دنیا میں بہت بڑے بڑے بیسنز ایسے ہیں جہاں پہ شروع میں نارتھ سی کے اندر پہلے 70 ویل ڈرائی ہوئے ہیں، نائجیریا میں اسی طریقے سے ہوا ہے، انگولا میں، مگر یہ وہ سارے کنٹریز ہیں جس کے اندر جو آج میسولی آئل پروڈیوس کر رہے ہیں آف شور میں. اور ڈیپر واٹر تو ٹیکنالوجی ڈیپر واٹر آف شور کی آ گئی ہے اب تو بہت، مطلب ایسا کرتے ہیں ہورائزن آف شور کا بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس آف شور، اور ہمارے پاس آف شور کے اندر جس چیز کو ڈی رسک کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. میں نے بہت دفعہ بتایا کہ جیو کیمیکل سیمپلنگ ہوتی ہے سرفیس کی آف شور کے جو نیچے بیڈ ہے، چاہے وہ 200 میٹر نیچے ہو یا 1000 میٹر نیچے ہو یا 2000 میٹر نیچے ہو، وہاں سے سیمپلنگ کر کے آپ ایک پورے ایک جیو کیمیکل انوملی میپ بنائیں اور اس کے بعد سویٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں، ان سویٹ اسپاٹس کے بعد 3D سیسمک کریں اور پھر اس کے بعد جا کے اس کو سیل کریں، بجائے اس کے کہ باہر کی کمپنی کو لے کر آئیں کہ آپ یہ سارا کام کریں. وہ یہ نہیں کریں گے. یہ بیسک کام اسکریننگ کا، ماڈلنگ کا، اس کی پراسپیکٹیوٹی کو بہتر بنانے کا، ڈی رسکنگ کا کام پاکستان کو خود کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے پاکستان کے پاس ایکسپرٹیز کی کمی نہیں ہے، پیسے کی تو کمی ہے نا. پیسے کی کمی ہے. میں نے کہا نا کہ عیاشیاں کم کر کے اس طرف لگائیں نا پیسہ.
ہمیں بہت ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے فورن مشنز جو ہیں, میں نے جتنے بہت کام کیا باہر, روڈ شو میں بھی گیا ہوں میں, لیکن میں نے جتنے بھی روڈ شوز دیکھے وہ صرف اور صرف لوگ گئے جاتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے. سیریس نظر نہیں آتی تھی مجھے. فورن مشنز بھی ہیں, وہ ان کا سارا زور یہ ہوتا تھا کہ جو وزیر آئیں یا وہ باہر سے لوگ آئیں بڑے بڑے, ان کی خدمات کی جائے. ارے بھائی فورن مشن کا کام ہوتا ہے باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آنا, کمرشل کاؤنسلرز ہوتے ہیں ان کے پاس, ان کا کام یہ ہوتا ہے. یہ کام نہیں ہوتا کہ مونگ پھلیاں آپ منگوا رہے ہیں اور گنے بیچ رہے ہیں اور باہر سے گیہوں ان کا زیادہ تر کام تو یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان سے میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں, یہ پاکستان میں باہر سے گڈز لے کر آتے ہیں, یعنی ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں, یہ تو اب ہمارے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو ہم اپنے آخری سوال کی طرف آتے ہیں. یہ تو سب چیزیں جو ہے آپ نے بتائیں, اس کے اندر تو کافی جو ہے وہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو پلانرز ہیں وہ اور ٹیکنوکریٹ بیٹھیں اور ایک پالیسی ڈیولپ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ یہ آسان کام تو ہے نہیں. اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کی باتوں سے یہ تو بات جاتا ہے کہ بنیادی کریں مائنڈ سیٹ چینج کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیپس ہیں جس کی بیسس کے اوپر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. دنیا میں ایگزامپلز ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو آنیسٹی چاہیے اور آپ کو ایک پلاننگ چاہیے اور آپ کو وہ لوگ چاہیے جو دیانتداری سے سنسیئرٹی چاہیے. اور ہمیں ایران کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیں ایز اے نیشن انہوں نے کس طریقے سے. چلیں اب اس کے اندر آخری سوال ایک میرا آپ سے یہ ہے کہ ریکوڈیک کا جو ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں بڑا شور ہے, اور اس کے اندر جو میری معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ 3 کمپنیاں جو ہیں, GHPL ہے, OGDC ہے, PPL ہے, ان کے پاس 25% ایکویٹی موجود ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ایکویٹی ہے یہ شفٹ ہو رہی ہے کوئی سعودی فنڈ کی طرف, تو یہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیوں کر رہے ہیں یہ, اور اس میں کیا فائدہ نظر آتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے, بہت ٹرکی سوال ہے, بہت ٹرکی اس کے جواب ہو سکتے ہیں. میں اس کو پازیٹیو پچ پہ رکھوں گا. اس کی بہت نیگیٹو پچز بھی ہیں, بہت نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ہیں جو کہ حقیقت سے دور نہیں ہیں, لیکن لیٹس گیو اٹ اے پازیٹیو پچ. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان اس میں پھنس چکا تھا بہت بری طریقے سے, کیونکہ ایک غلط فیصلہ ہوا تھا, ان کمپنیز کو مائننگ لیز نہیں دی گئی تھی. یہ کہہ کے نہیں دی گئی تھی کہ وہ زمانے میں لاز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. بھائی لاز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے مائننگ کے, کیونکہ ان کو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کیا تھا اس زمانے میں. بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. تو بھائی اب آپ نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ انہوں نے $300 ملین کی, جیسے وہ کہتے ہیں, انویسٹمنٹ کی, آپ اس کو اٹھا کے زیرو کر دیں اور ان کو کہیں گے بھائی آپ نکلیں آپ یہاں سے. یار اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. بھائی آپ ان کے لیے لا بناتے نا, ان کے لیے لا بنا دیتے, ان کو روکتے تو آپ وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن چلے گئے, $6 بلین کی پینلٹی ایوارڈ لے کر آ گئے, وہ آپ کے پاس آپ کے اوپر آستہ آستہ بڑھتے بڑھتے $11 ارب ہو گیا. 2009 میں یہ ہوا تھا, اور 2009 سے 2000 جب ہم نے ساری کچھ چیزیں کری, 2009 میں روکا گیا تھا ان کو. 2000 میرا خیال ہے 19 میں یا 18 میں ان کو ایوارڈ ملا ہے, اور 3 سال میں بڑھ کے $6 سے $6 بلین ارب سے $11 ارب کا ہو گیا. بڑی مشکلوں سے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس میں ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل کا جو آفس ہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان کی ایجنسی نے بڑا اچھا رول پلے کیا کہ وہ ان کو لے کر آئے واپس کسی طریقے سے منا کے, جو بھی طریقہ تھا. پھر ہم نے ٹیکنوکریٹس نے بیٹھ کے, کیونکہ ایک کمپنی تو آنے کو تیار تھی, اس نے کہا ہمیں پرسنٹیج بھی ہماری بڑھائیں, کیونکہ 37.5% تھی, 2 کمپنی تھی 75% کے ساتھ. جو ایک چلی کی کمپنی تھی اس نے کہا کہ نہیں ہم تو پاکستان نہیں آئیں گے, آپ ہمیں ایوارڈ کا پیسہ دیں. ایوارڈ کا پیسے کا دینے کا مطلب ہوتا ہے $5.5 ارب, ایسا تو نہیں تھا. بہرحال نیگوسیشن کے بعد وہ کچھ کم ہوا, $900 ملین پہ جب بات ٹھہری آ کہ وہ پیسہ سارا کا سارا PPL اور GDCL اور GHPL نے دیا. ساری ڈیو ڈیلیجنس جو ہے اس کی PPL اور DGPC اور GHPL اور GDCL کے کھاتے میں آئی, انہوں نے کروائی الحمدللہ. کیونکہ میں خود ایک CEO بھی تھا اور منرالوجسٹ بھی تھا, جیولوجسٹ بھی ہوں میں, تو یہ ایک طریقے سے ایک بلیسنگ ہو گئی کہ میں اس ٹیم میں, ہائی پاور ٹیم کا حصہ تھا. کلیم تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کیا کیا کرایا اس کے اندر, لیکن اس میں PPL کا ایک بڑا لیڈنگ رول ہے. اور ایک میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ 18 مارچ 2022 کو ایک بورڈ میٹنگ ہوئی تھی, جو کہ 3 کمپنیز کی جوائنٹ بورڈ میٹنگ, پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا, جس میں GHPL, PPL اور GDCL کے وہ 30 ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے تھے, اور یونینیمس اپروول دی تھی انہوں نے اس تینوں کمپنیوں کی اس پروجیکٹ میں 25% جانے کی اور $900 ملین پے کرنے کی. یہ 25% ایکویٹی تاکہ ہمیں مل جائے,
کیونکہ یہ ایکویٹی صرف پی پی ایل کے لیے اگر میں کیلکولیشن کروں اس کی تو ایک براڈ اندازے کے مطابق $170 ملین پر ایئر نیٹ پروفٹ صرف پی پی ایل کے لیے تھا اس کے اندر فار 40 ایئرس. تو اس طرح پی پی ایل کی لائف پہ وہ بڑھے گی اس سے. تو اب یہ اس میں ایک اسٹڈی کرائی تھی اور اس میں ساری نیتیں سب کی صاف تھیں, چاہے وہ ایجنسیز ہوں, چاہے لا لیگل ڈپارٹمنٹ ہو گورنمنٹ پاکستان کا, کیونکہ پھنسا ہوا تھا پاکستان اور ہمیں اس میں سے اس کو نکالنا ضروری تھا, کیونکہ یہ قانونی طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا, قانونی ہی طریقے سے اس کو واپس لے کر آنا تھا, لیکن اس کے پیچھے کام سارا ٹیکنیکل کرا تھا. نیچرلی اس میں پی پی ایل نے لیڈنگ رول پلے کیا تھا. 18 مارچ 2022 کی جو بورڈ میٹنگ ہے اس کے ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کام کیا تھا اور کس طریقے سے اپریسیشن کی گئی تھی پی پی ایل کی. اس کے اندر تینوں کمپنیوں نے کری تھی. اب بعد میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کلیم کیے ہیں, لیکن الحمدللہ اس میں پی پی ایل کا بہت لیڈنگ رول تھا. پی پی ایل ہی کی وجہ سے یہ ڈیو ڈیلیجنس ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی پارلیمنٹری اپروول اور سپریم کورٹ کی اپروول ہوئی ہے, کیونکہ وہ کمپنی سپریم کورٹ کی اپروول کے بغیر آنے کو تیار نہیں تھی, کیونکہ ان کو بھی لون لے کے انویسٹمنٹ کرنا تھا, اور اگر یہ اپروول نہیں ہوتی تو ان کو لون کی جو پرسنٹیج ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ بہت ہائی مل رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اپروول کی وجہ سے جو کہ انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی بنیاد پہ کری ہے, ان کی انٹرسٹ ریٹ میں 6% کی کمی ہوئی ہے. وہ 14-15% کے اوپر ان کو لون مل رہا تھا, وہ اب 7 یا 8% کے اوپر آ گیا. آپ دیکھیں نا ان کی اکنامکس بہتر ہو گئی. تو واپس آتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ یہ سعودی ہاں, اب یہ ایک چیز جو ہے وہ میں کیونکہ دیکھیں نا, میں تو اپنا اس کو ایک ٹیکنیکل اور کمرشل اسپیکٹ سے دیکھتا ہوں, تو مجھ سے تو ایمانداری کی بات ہے کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اس سے یہ بھی تو سکتا ہے کہ جو اصل میں ان کی طرف سے کچھ کمٹمنٹس ہیں, سنا ہے کہ وہ فوری طور پہ کچھ بہت ساری انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے فوری. اب جو پاکستان کو ریکارڈنگ سے جو پیسہ ملے گا پی پی ایل او جی ڈی سی کو, وہ تو کافی دیر کے بعد ملے گا. تو انہوں نے کہا یار کہ بھائی اب یہ 25% ہم بیچ دیتے ہیں, اگر دے دیتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ $6-7-8 ارب مل جاتا ہے, جو کہ فیوچر میں ہمارے پاس 30 یا 40-45 ارب ڈالر ملے گا. اس سے بہتر ہے کہ ابھی ہمیں 6-7 ارب ڈالر مل جائے. دیکھیں گے تو پلیئر اکنامکس جانے بہتر اس کی جواب. لیکن میں ایز اے ٹیکنوکریٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد پی پی ایل کو اس میں, او جی ڈی سی ایل کو اس میں, جی ایچ پی ایل کو اس میں 8.33% ایچ دلوانے کے بعد تکلیف تو ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کری, یہ سارا کچھ کیا, اب یہ اس کا نتیجہ یہ کہ وہ آ جائیں گے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات تھی اس کے اندر, کیونکہ اس میں کاپر اینڈ گولڈ تو کہتے ہیں, لیکن کاپر اینڈ گولڈ کیوں راکس نہیں ہے, تو اس میں کاپر اینڈ گولڈ کے علاوہ بے حساب دوسری چیزیں ہیں. کیونکہ میں منرالوجسٹ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر بہت اچھے ایلیمنٹس ہیں, اور وہ پاکستان ہم نے ایگریمنٹ بھی ایسا کیا ہے ان کے ساتھ, بیک گولڈ کے ساتھ جو کمپنی ہے, کہ ہمارا ان کا صرف کاپر اینڈ گولڈ پہ کلیم ہے, باقی ہمارا کلیم ہے اس کے, باقی پہ گورنمنٹ پاکستان کا کلیم ہے اس کے اوپر. لیکن اس کو انشور کون کرے گا کہ بھائی اس کے اندر اس کا انالیسس اس اینڈ پہ بھی ہو, اس کا انالیسس دوسرے اینڈ پہ بھی, کیونکہ وہ تو یہاں سے سلری بینیفیسیشن کریں گے اور یہاں سے سلری بنا کے بھیجیں گے اور گوادر پورٹ سے وہ چلی جائے گی. اس کے بعد تو بیلنس سیپریٹ نہیں کر سکتے. ہاں, تو اس کے اندر تو سلریز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ جا رہا ہے, تو اس کی دونوں اینڈس کے اوپر لیب اور یہ سارا کچھ. تو دیکھیں میں کسی کے اوپر شک نہیں کر رہا کہ دوسری کمپنی یہ کرے گی, لیکن یہ پھر بھی جو جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انشور کریں کہ سارے کام ایگریمنٹ کے حساب سے ہو رہے ہیں. اب وہ ایگریمنٹ تو کرا ہے پی پی ایل, او جی ڈی سی ایل اور جی ایچ پی ایل نے ان کے ساتھ مل کے, اور نیگوسیشن بھی ساری کی ساری اسی بنیادوں پر ہوئی ہے. اب آپ اس چیز کو فنڈ کو اگر سعودی فنڈ کو دے دیں گے تو وہ انشور کیسے کریں گے یہ سارا کچھ, اور گورنمنٹ پاکستان کیسے انشور کرے گی کہ ہماری گولڈ اور کاپر کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں جا رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے, یہ سارے دیکھیں یہ مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ مجھے یہ چیز تھوڑی سی it is biting me a little bit, but maybe they have some larger issues, کیونکہ چیزوں کو ہولسٹک انداز میں دیکھنا ہوتا ہے. گورنمنٹ پاکستان کو ہو سکتا ہے 6-7-8-10 کیونکہ سنتے ہیں کہ وہ 20-30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی لے کر آ رہا ہے ساتھ میں, تو اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں تو گورنمنٹ کے لیے زیادہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہولسٹک انداز میں دیکھنے کے لیے, کہ ان کو بھی دیکھیں. تو یہ ہے شہباز صاحب بھائی پاکستان کا یہ المیہ, لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے, پھر میں نیٹ شیل میں یہ کہوں گا, ہمیں من حیث القوم وہ فیصلہ کرنا پڑے گا جو ایران نے دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ گیس ریزرو اور دنیا کے چوتھے لارجسٹ آئل ریزرو رکھنے کے باوجود کیے. چلیں تو اس کو اب ریپ اپ کرتے ہیں, ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس کو آپ نے اس کی اتنی ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا. تو اس کا جو حاصل ہے اس ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ کرائسس تو ہے پاکستان میں,
لیکن اس کے سلوشنز بھی ہیں، اور ہمیں ایک دیانتداری سنسیریٹی کے ساتھ ہمیں لوگ چاہیے جو کہ اس کو آج کے سچویشن سے اس کو فیوچر کی طرف لے کے جا سکیں اور ان مسائل کو حل کر سکیں. تو دوبارہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بس شاید کہ تیرے دل میں ادھر چاہے میری بات، کہتے ہیں کہ نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز.